الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ فذکر علی عبادہ اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات و مومنین سید ذیشان رضا بخاری صاحب کے دولت خانہ پر آج کی جو سالانہ مجلس ہے، آج ہم ذکر علی کے عنوان کو شروع کر رہے ہیں اور بشرط زندگی 10 سال یہی عنوان پڑے گا۔ ہر سال ذکر علی پر چند گوشے پیش کریں گے۔ پہلے تو وہ حدیث سماعت کر لیں جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، زینوا مجالسکم، زینت دو اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، زمانے طالب علمی میں نے 70,000 حدیثیں لکھی تھی۔ میرے پاس آج بھی وہ نوٹ بکس موجود ہیں۔ میں نے کسی جگہ ان 70,000 میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں دیکھا۔ ان 70,000 میں اکلوتی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ پیٹرن قرآن کا ہے۔ قرآن پہ 79 ٹائمز آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور 1000 مرتبہ مشتقات ایمان آئے ہیں قرآن میں، 1000 جگہ ایمان کا ذکر ہے۔ حدیث کا پیٹرن یہ ہے ہی نہیں جس پیٹرن سے علی کے ذکر کی حدیث کو حضور نے شروع کیا۔ تو میں بڑا عرصہ سوچتا رہا یہ پیٹرن حضور نے کیوں بدلا؟ پیٹرن ہے قرآن کا، دیا ہے حدیث میں، عجب نہیں حضور کہے کیونکہ ذکر ہے ناطق قرآن کا، پیٹرن ہو ثابت قرآن۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر آپ کہیں اس مجلس میں وہ آئے جو امریکہ والے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان والوں کو دعوت نہیں ہے، ایسے ہوگا نا؟ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ اپنی مجالس کو زینت وہ دیں
علی کے ذکر کے ساتھ جو ایمان والے ہو تو بے ایمانوں کو ضرورت ہی نہیں، علی کو ضرورت ہے۔ ارے حیدری، بلکہ ایک پیمانہ مل گیا، ایک اسکیل مل گیا، ایک ترازو مل گیا۔ کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، کیسے پہچانے؟ مجلسوں میں دیکھو، اگر علی کا ذکر ہے تو مومن ہے، ذکر علی سے خالی ہے تو پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یا ایھا الذین آمنو یہ ہے ندا اور منادہ۔ ندا کال کرنا، کال کون کر رہا ہے؟ نبی۔ کس کو کال کر رہا ہے؟ کن کو کال کر رہا ہے؟ اہل ایمان۔ کس سے کال کر رہا ہے؟ یا سے۔ ندا کے لیے حرف ہے 5 عربی میں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح، یا، ایا، حیا، اے اور آ، یہ 5 حرف ہیں۔ ان میں یا وہ ہے جو دور والے کے لیے بھی آتی ہے، نزدیک والے کے لیے بھی آتی ہے۔ نبی کے کلام میں کیا بیوٹی ہے، یہ نہیں چاہ رہے کہ جو پہلی صدی ہجری کے ایمان والے ہیں وہ تو علی کا ذکر کرے، آخری والے نہ کرے، میرے قریبی کرے، دور والے نہ کرے، عرب والے کرے، نان عرب نہ کرے، زمین والے کرے، آسمان والے نہ کرے، دور والے ہوں یا نزدیک والے، جب بھی مجلس ہو علی کے ذکر سے۔ نعرہ حیدری، پھر یہ صرف کے علم الصرف میں جو عربک گرامر ہے، ایک ہوتا ہے باب افعال، ایک ہوتا ہے باب تفعیل۔ ازینا یزینو، ازانا یزینو، یہ باب افعال۔ باب افعال استعمال نہیں کیا، باب تفعیل استعمال کیا۔ زینو کہا، ازینو نہیں کہا۔ فرق یہ ہوتا ہے باب الافعال يدل على مرة وباب التفعیل يدل على التکرار۔ باب افعال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کر لو، باب تفعیل کہتا ہے بار بار۔ اگر ہوتا باب افعال تو مجلس میں ایک دفعہ زینت دو علی کے ذکر سے، باقی مجلس کو خالی رکھو۔ زینو سے بتایا ساری مجلس میں علی علی ہوتا رہا۔ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ نعرہ حیدری، زینو کا مطلب یہ ہے بار بار زینت دو۔ اچھا، نبی کیونکہ ریپیٹیشن چاہتے تھے کہ علی کا ذکر ریپیٹڈلی ہو، بار بار ہو، اس لیے آگے جو جملہ رکھا مجالسکم، مجالس جمع ہے مجلس کی، اور مجلس بیٹھ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، یعنی جہاں بیٹھو، جب بیٹھو، جیسے بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ مجبوری میں ہو یا اختیار میں ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، کعبے میں ہو یا مسجد میں، میدان میں ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں، میرے بھائی کے ذکر سے بیٹھنے کو زینت دیتے۔ ارے سلوى صلی علی محمد والی۔ اور مجالس ہے جمع الجم، جمع الجم، نحو میں جمع الجم اس کو کہتے ہیں جس کی آگے جمع نہ بن سکتی ہو، یعنی وہ اس میں گنجائش نہیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہہ دوں، جمع الجم یا جمع منتہی الجمع وہ ہوتی ہے کہ جس کے افراد
ایزیلی کاؤنٹ نہ ہو سکے. جیسے مسجدیں ایزیلی کاؤنٹ نہیں ہوتی, فضائل علی ایزیلی کاؤنٹ نہیں ہوتے, اسی طرح مجالس بھی ایزیلی کاؤنٹ نہیں ہوتی. ساری دنیا میں مجالس سے حسین ہو رہی, کن کے بتا دیجئے. یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور ایک حدیث آج سن لیں, ایک روایت آج سن لیں, انشاءاللہ اسے اگلے سال تک آپ یاد رکھیے گا. یہ ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں, آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری نجف, وہ مرجع تقلید تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الحسینیہ, امام حسین کی خصوصیت ذکر کی. ان میں ایک خصوصیت یہ لکھی کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے, جیسے یہ بخاری ہاؤس میں مجلس حسین ہو رہی ہے, جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں ان کے بقول 18,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں. 18 نہیں, 18,000. ارے سلوات مجلس چھوٹی ہو یا بڑی, فرشتے آتے ہیں 18,000, اور وہ جب اڑتے ہیں مجلس کے بعد آسمانوں سے گزرتے ہیں, ہر آسمان کے, عرش کے, کرسی کے, فضاؤں کے, ہواؤں کے فرشتے ان سے ایک بات پوچھتے ہیں, ما هذه الرائحہ, یہ خوشبو کہاں سے آئی, یہ تو آسمانوں میں نہیں ہے. تو کہتے ہوئے جاتے ہیں ھذا رائحۃ مجلس حسین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. آگے تشریف لائیے, آگے بہت آگے بڑھیے, جگہ دیجیے. نعرے سلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کچھ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجلس کی اب عظمت کیا ہے. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کا آنا, معصومین الگ آتے ہیں, انبیاء کی ارواح الگ آتی ہے, شہداء کی ارواح الگ آتی ہے. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا, یہ جو خوشبو ہے, ھذا دو جملے ہیں, رائحۃ مجلس حسین بھی لکھا, ریح عزاء الحسین بھی لکھا. یہ عزاء الحسین کی خوشبو ہے. یہ خوشبو آخر کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ خوشبو ان ہستیوں کی ہے جن کے لیے یہ مجلس ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ خوش قسمت نہیں ہیں کہ جو خوشبو آسمانوں میں نہیں ہے وہ فرش عزاء حسین پہ. لہذا ان مجلسوں کو جو انگنت ہے زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. اچھا صرف علی کہہ دیتے حضور, یہ ابن ابی طالب کیوں کہا؟ یہ ابو طالب کے منکروں کے منہ پہ تماچا بھی ہے کہ اگر ان کے ایمان میں کوئی جھول ہوتا تو نبی بار بار ذکر کیوں کرتے؟ وہ تو سعادت سمجھ رہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھ کے اس کے نام سے زینت نہ دے, اس علی کا ذکر کرنا ہے جو ابو طالب کا دے. پھر توجیہ بھی دی, وجہ بتائی. فَإِنَّ, اس کو کہتے ہیں ریزننگ, لاجک, فلسفی, وچ اینڈ وائی. یہ جو آج کے جوان پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا. یہ بچوں نے سوال کیا کہ اگر نماز پڑھیں تو فائدہ کیا ہوگا. نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا جوانوں, رزق بڑھ جائے گا, حادثات سے بچ جائیں گے, قبر میں تنگی نہیں ہوگی, محشر میں گرمی نہیں ہوگی, امراض دفع دور ہو جائیں گے, نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گے, گھر آباد ہو جائیں گے, 40 پشتیں بخشی جائیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں نماز؟ تو اب پوچھا کہ اگر ہم علی کے ذکر سے زینت دیں
مجلسوں کو تو ہمیں کیا ملے گا؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذکری، نبی نے فرمایا علی کا ذکر ہے میرا ذکر، وَذِكْرِي ذکر اللہ، میرا ذکر ہے اللہ کا ذکر، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادت، اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ نبی یہاں رکے نہیں، نتیجہ دیا، فا نتیجہ ہے، فذکر علی عبادت، پس علی کا ذکر عبادت، نعرہ علی کا ذکر عبادت۔ حیدری، آباد بلند سلام۔ یہ ہمارے ماجد آزاد ایک وہ کنورٹر لے کے جاتے ہیں حج میں، جو 120 کو 220 میں وولٹیج کو اور 220 کو 110 میں بدل دیتا ہے۔ آپ کے پاس بھی ہے نا، وہ کمال ہوتا ہے اس کا، جیسے ہی آپ نے لگا دیا تو فوراً وولٹیج بدل گئی۔ خدا کی قسم علی کا ذکر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آباد بلند تو جیسے ہی سوئچ لگا دیا آپ نے تو تھا ذکر علی، توجہ رہے، تھا تو ذکر علی، وہ کنورٹ ہو گیا عبادت خدا میں۔ بھائی اپنی قسمت پہ نازا ہوئیے نا کہ کرتے ہیں ذکر علی، بن جاتا ہے عبادت خدا۔ اب اگر کسی کے مرشد کا ذکر عبادت خدا نہ بنتا ہو، اس میں ہمارا تو کیا قصور اب یہ حدیث شریف ہو گئی بالکل اینالائز۔ اب تقریر شروع ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا تھا پھر ریپیٹ کر دوں، 10 سال اگر زندگی ہے اس مجلس میں، پورے 10 سال ذکر علی کے عنوان پہ پڑھے۔ آج یہ پہلی تقریر ہے ذکر علی نمبر 1۔ اب میں آج چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث پڑھوں کہ جو جس سے کان غیر مانوس جائیں تو دعائیں دیتے ہوئے، اور اس کا نام ہے حدیث الجدران والباب من البیت، اور ڈیمانڈ کی ہے نبی نے، کی ہے علی کی ماں سے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور نے کہا گھر بیٹھے ہو، حضرت ابو طالب کی ہے، ابو طالب کی اولاد بھی ہے، بی بی تشریف فرمائے، چچی اماں حضور کی، حضور بیٹھے، گھر والے مولا علی ہے، بچے ہیں مولا، بچے ہیں وہ گہوارے میں۔ نبی فرماتے ہیں یا امتی حدثنی حدیث الجدران والباب من البیت۔ چچی اماں آج میرا دل چاہتا ہے آپ ہمیں وہ حدیث سنا دیں کہ جب میرا بھائی پیدا ہوا تو کعبے کی دیواروں نے کیا کہا۔ نعرہ تکبیر، کعبے کی دیواروں نے کیا کہا، اور دروازے نے کیا کہا، اور خود اللہ کے گھر نے کیا کہا۔ پہلا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ اگلے سال پڑھوں۔ دوسرا حصہ بی بی فرماتی ہے کہ جب آپ کا بھائی پیدا ہوا، فَنَادَاهُ جِدَارُ المشرق، مشرق والی دیوار بولی، آواز دے کر، ندا دے کر آپ کے بھائی علی کو۔ تو بھیا ناد علی صرف نبی ہی نہیں کہتے،
کعبے کی دیواریں بھی نہ نادا ہو وہ جو الجدار مشرقی جو مشرقی دیوار ہے وہ بولی اور اس نے آپ کے بھائی پر کیا سلام. کیا کہا تھا؟ اس نے دیوار نے کہا تھا بول کے. آپ نے سنا ہے نا کہ علی کے فضائل میں در و دیوار بولیں گے, سید کے گھر کے نہیں اللہ کے گھر کے بھی بولیں گے. السلام علیکم یا مشرق التوحید وشمس التجرید وسر التحمید سررتنی اليوم کیوم العید. سلام ہو تجھ پر اے توحید کی مشرق, جہاں سے اللہ کی توحید کے عقیدے کا آغاز ہوتا ہے, اس کا نام علی ہے. شم ست تجرید, سلام ہو آپ پر اے تجرید کے سورج. ہمارے ہاں علامہ نے کتاب لکھی ہے ہندی میں شرح التجرید, وہ پڑھے بغیر مولانا نہیں بنتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو ساری کائنات سے خالی کرو پھر اللہ کو مانو. تجرید کہتے ہیں خالی کرنا, آپ کے ذہن میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو, اس کے بعد کہو اللہ ایک ہے. سلام ہو آپ پر جو تجرید توحید کے سورج ہے. وسر التحمید, سلام ہو آپ پر اے علی جو حمد کرنے والوں کا راز الہی ہے. ذکر آدم سے لے کے خاتم تک, نسناس سے لے کے بنی آدم تک, ملک سے لے کے جن تک, فلکیوں سے لے کے ملکیوں تک, عرشیوں سے لے کے فرشیوں تک, ہواؤں سے لے کے فضاؤں تک, جو حمد خدا کرتا ہے حمد خدا کا راز ہے علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. نعرہ حیدری میں بھی علی کروں گا. سررتن اليوم کیوم العید. آج آپ نے آنے سے, آپ کی تشریف آوری سے مجھ مشرقی دیوار کو آپ نے ایسے ہی خوش کر دیا جیسے عید کے دن لوگ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہو گئی دیوار مشرقی. اب جی ہاں خالد, اب مغربی دیوار بولی. چچی اماں بتا رہی ہے حضور کو, آپ بتائیں حضور نہیں جانتے تو پھر چچی سے کیوں پوچھ رہے؟ حضور کا طریقہ یہ ہے علی علی ہوتا رہے حرمین کا مسجد بھائی کے خدا. اب مغربی دیوار بولی. السلام علیکم یا مغرب الاسرار وصاحب الدار ودار الجبار البستنی قسمت اليوم قسمت الانوار. مغربی دیوار بولی سلام ہو آپ پر اے علی جو اسرار الہی کی مغرب ہے, جہاں اللہ کے رازوں کا سورج غروب ہوتا ہے اس مغرب کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ارے حیدری
ہو آپ پر اے اللہ کے گھر کے مالک، وارث نہیں، علی اللہ کے گھر کے مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو سو سکے، اللہ سوئے تو خدا نہیں رہتا۔ اور بیت ہے بیتوتا سے، بیتوتا جانتے ہیں نا، مینا کا بیتوتا، اچھا رات گزارتے ہیں مینا میں، بیتوتا سے ہے بیت، بیت اللہ، بیت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شب گزارے، رات گزارے، اللہ گزارے تو محمود ہوتا ہے، علی اور علی کی ماں نہ گزارے تو بیت اللہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دار الجبار، یا علی آپ پر سلام ہو۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، سمجھ لیا تو دعائیں دے گی۔ دیوار کہہ رہی ہے آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے گھر میں ہی نہیں آئے، آپ خود اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث سمجھے کہ یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی آپ میری امت میں کعبے کی مثل ہے، توتا ولا یوتی، کعبے لوگ آتے ہیں، لوگ گھروں میں نہیں جاتے، لوگوں کے گھروں میں کعبہ نہیں جاتا۔ کس کی قسمت ہے تیرے پاس آئے، تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبار کا گھر ہے، اور چوتھا مصرع بڑا عجیب دیا جو شعراء تشریف فرمائے، البستن اليوم قسمت الانوار، میں جو دیوار ہوں نا مغرب کی، آج آپ کا بڑا کرم ہو گیا ہے، آپ نے میری قسمت منور کر کے بدل دی۔ بھیا جو اللہ کے گھر کی دیواروں کو نور بخشے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ ابھی سوچ رہے ہیں حضور نور تھے کہ نہیں، علی نور بخش رہے ہیں کعبے کو۔ اب شمال والی دیوار بولی، چچی اماں بتا رہی، اور شمال والی دیوار نے کہا السلام علیکہ یا حسرت اصحاب الشمال ومیزان اعمال وعالم من الامثال حولتن اليوم الى احسن الحال۔ سلام ہو آپ پر۔ یہ حسرت اصحاب شمال سمجھ لیں، جہنمی قیامت میں کہیں گے، جہنمیوں کو کہتے ہیں اصحاب الشمال، جنتی ہے اصحاب الیمین، وہ جو بائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال دیا جائے گا، وہ کہیں گے واہ حسرت، ہائے افسوس ہم نے علی کو مانا ہوتا۔ دیوار کہہ رہی ہے سلام ہو آپ پر جو اصحاب الشمال کی حسرت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھیا قیامت کے دن کفے افسوس ملنے سے بہتر نہیں، یہی علی علی شروع۔ ومیزان الاعمال، سلام ہو آپ پر اے اعمال کے ترازو۔ خدا کی قسم یہ جملہ وہ ہے جو حضور نے کہا، حضور نے کہا تھا۔ حضور نے جب کسی نے پوچھا نا یہ کتنی بڑی ترازو ہوگی جس پہ اللہ اعمال تولے گا، فرمایا سامنے تو موجود ہے۔ اگر علی کی بڑائی کو سمجھ لو تو ترازو کی بڑائی خود سمجھ لیا۔
علی خود میزان اعمال ہے. جس اسکیل میں تل کر جنتی جہنمی بننا ہے اس اسکیل کا نام ہی علی. سلام ہو آپ پر اے اعمال کی میزان وعالم من الامثال. اے علی آپ پہ سلام ہو کہ نبی کو چھوڑ کر آپ کی ایگزامپل ہی نہیں ملتی. کوئی آپ جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں. جہاں ریزمبلنس فیل ہو جائے اس علوف کو کمال کو علی کہتے ہیں. سمجھے جہاں اینی مور ریزمبلنس فرض ہی نہ ہو سکے اسے علی کہتے ہیں. آپ یہ نوروز میں پڑھتے ہیں نا حول حالنا الی احسن الحال. یا اللہ نوروز کے صدقے میں ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے. کہتے ہیں نا دیوار کہتی ہے حولتنی اليوم الی احسن الحال. شمال والی دیوار کہہ رہی ہے یا علی آپ پر سلام ہو آپ کی ولادت نے میری بدحالی کو خوشحال کر دیا. سمجھے بھیا. اب جنوب والی دیوار بولی. بس تقریر ختم ہو رہی ہے. اب جنوب والی دیوار بولی اور جنوب والی دیوار نے کہا السلام علیکہ یا جنب اللہ العلی ومیثاقہ الوفی ووجہہ المضی سررتنی فی یوم عید کالصبی. سلام ہو آپ پر اے اللہ کے اونچے پہلو. جب سمجھتے ہیں نا سائڈ آپ کی سائڈ نیچے ہے نا یہ سائڈ ہے. اے اللہ کے وہ پہلو کہ جو اونچا ہے کیونکہ علی الاعلیٰ کا پہلو ہے یا جہاں نیچے ہونے کی نسبت ہی نہیں آ سکتی. اے اللہ کے وہ پہلو جو ہمیشہ اونچا ہے. اے اللہ کا وہ وعدہ کہ انبیاء سے قسمیں کھلا کھلا کے تیری ولایت کا اقرار لیتا رہا. بھیا اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا علی کی ولایت کے بغیر. آپ کس بات کی قسمیں کھلواتا ہے. میثاقہ الوفی ووجہہ المضی. اے اللہ کے روشن چہرے. اچھا مضی کا صحیح ترجمہ روشن نہیں ہے. اے اللہ کے روشن کرنے والے چہرے جو جہاں جہاں جائے نور بانٹتے جائے. کیونکہ ان کے بڑے بھائی ہیں سراجا منیرا سورج جو نور بانٹے. یہ بھی ہے اللہ کا چہرہ جو ضوء بانٹے نور بانٹے. کہا آج تو تو نے مجھے یا علی آج آپ نے مجھے آنے کے بعد ولادت کے بعد ایسے خوش کر دیا جیسے عید کے دن بچہ خوش ہوتا. سبحان اللہ. دیواریں کعبہ کہہ رہی اب خود کعبہ بولا. بس اس پہ آج ختم ہو جائے گی. اگلے سال یہیں سے چلے گی. اب خود کعبہ بولا السلام علیکہ. سلام ہو آپ پر یا باب اللہ المشروع باب اللہ المفتوح للورا. اے اللہ کے دروازے. علی باب اللہ ہے. صرف باب مدینہ العلم نہیں ہے. علی باب اللہ ہے. جبریل سے پوچھا تھا نبی نے یہ بتاؤ جس دروازے سے گزر کے تم اللہ کو ملتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. ارے سلوان صلی علی محمد.
اللہ المفتوح للورا، اے مخلوق کے لیے اللہ کے کھلے ہوئے دروازے میرا سلام ہو۔ کعبے کو آپ سلام کرتے ہیں، کعبہ علی کو سلام کرتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَكِتَابَهُ الْمَشْرُوحِ إِلَى الْمُصْطَفَى، اے اللہ کی وہ کتاب جو ایک ایک حکم کی شرح دینے کے لیے آئی ہے اور مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جملہ ہے بڑا عجیب کہ سرا اور ورا، اسے ذرا جملے کو سمجھے گا۔ بَعَرْشَ اللَّهِ نازل الى السرا، اے اللہ کے وہ عرش جو زمین کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کے دو عرش ہو گئے، ایک آسمان والوں کے لیے وہ عرش، ایک زمین والوں کے لیے جس کا نام علی ہے۔ تو علی سے ہٹ کے اقتدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عرش علی، مصرا نورتنی اليوم الى اللقاء، یا علی آپ کا شکریہ، آپ نے قیامت تک کے لیے تاریخ کعبے کو منور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے کچھ؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ اس سے پہلے کعبہ مسجود کیوں نہ تھا؟ اس لیے کہ تاریخ تھا، روشن تو علی نے کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ارشاد گرامی بھی سلامت فرماتے ہیں، میں نے سچے نبی سے سنا کہ ان لأہل الجنت سبع علامہ، روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی 7 نشانیاں۔ روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی 7 نشانی۔ وجہ منبسط، اسمائلنگ فیس، جتنا غصہ کرنا ہے علی کے دشمنوں پہ کیجیے، علی کے چاہنے والوں پہ دوسری نشانی یدن معطیتن، روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے جس کی سخاوت کا ہاتھ کھلا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس ہاتھ کو نہیں جلاؤں گا جہنم میں جو میرے راستے میں سخاوت کرے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ کو باہر رکھے، یہ تو عدل کے بھی خلاف ہے۔ تو اطلاق الجزء علی الکل، وہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا جو سخی ہوگا۔ حاتم طائی جہنم میں نہیں جائے گا، کلمہ نہیں پڑھا سخاوت کی وجہ سے۔ سامری نے قوم بہکا دی، واجب القتل ہو گیا۔ جب جلاد گردن اتارنے لگا، اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سخی ہے۔
چھوڑ دیا. سامری قتل نہیں ہوا, چھوٹ گئے. یدن موتیت, رائے خدا میں دینے والا ہاتھ رکھتا. وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ, آج کی جو تقریب تھی, روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی جو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے معطر رکھے. یہ زبان گالیوں کے لیے نہیں دی گئی, یہ ذکر علی کے لیے دی گئی. یہ غیبتوں کے لیے نہیں دی گئی, یہ ذکر نبی کے لیے دی گئی. یہ ریومرز کے لیے نہیں دی گئی, قرآن پڑھنے کے لیے. وَقَلْبٌ خَاشِعٌ, چوتھی نشانی, اللہ سے ڈرنے والا دل رکھتا. اوور سپیڈنگ کے وقت پولیس سے ڈرنے والا تو سب رکھتا. میں نے ایک ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بائی چانس میری سیٹ آ گئی, تو وہ بھی متقی تھا وہاں پر. جب وہ بیلٹ لگانے لگا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب بیلٹ نہ لگائیے, آپ کا تو ملک ہے. کہے نہیں علامہ صاحب, یہاں پر تو سب کو متقی ہونا پڑا. میں نے کہا کاش جہاز جتنی اہمیت بھی قوم کو دے. قلب خاشع, اللہ سے ڈرو. مولا علی سے پوچھا کسی نے کہ نشانیاں بتائیں, جنت میں داخل ہونے کی شرائط بتائیں. فرمایا پہلی الورع عند الخلوہ, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ نہ روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی پانچویں نشانی صلوات کثیرت, کثرت سے نماز پڑھتا. مولا علی کا ماننے والا بے نماز نہیں, بے نماز ہو غریب شام, بے نمازی انہیں نصیب ہو. ہم تو نمازی اماموں کے نمازی خدا. وصوم کامل, چھٹی نشانی. فرمایا میں نے اپنے بھائی سے سنا تھا, وہ فرماتے تھے جو روزہ کمپلیٹ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو, آنکھ کا بھی روزہ, کان کا بھی روزہ, دماغ کا بھی روزہ, دل کا بھی روزہ. آخری نشانی التماس دعا. فرمایا السبقۃ فی السلام, روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی وہ ہے جو ایگو میں نہ رہے, غرور میں نہ رہے, کہ وہ سلام کرے گا تو جواب, سلام میں پہل کرے اللہ اسے جنتی بنا دیتا. اور آج صرف جملے پڑھنے ہیں دو مسائل کے. میرے بھائی لکی رقمی جو مرثیہ پڑھا امام حسن کے بارے میں, ایک جملہ امام حسن, ایک جملہ نبی کو نبی زادیوں کا قصہ دے. اسی پہ مجلس ختم ہو جائے. اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر دے, اللہ شرکت کنندگان کو جزائے خیر. بانی مجلس کے اہل خانہ بچے ان کی خوش دامد عزہ اقربا صحت و سلامتی سے رہے, اس گھر میں خیر و برکت نازل. مولا علی کے ذکر کے صدقے میں تمام گھر آپ کے آباد و شاد, آپ کے جوان بیٹوں کی بیٹیوں کی زندگیاں دراز ہوں, آپ سب کا خاتمہ علی الخیر, قرض ادا ہو, مشکلات حل ہو, حج و زیارت نصیب. بڑی مقبول مجلس ہے. صرف دو کے دو جملے. حسن مجتبیٰ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جن کا حق نہ تھا رسول پر, ان کو تو تدفین کی اجازت مل گئی. جو شرعی طور پہ عرفی طور پہ وارث پیغمبر تھا, اس کے جنازے کو دفن ہونے تھا. اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی نا تو ہم نہ روتے. ہمیں وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب ہمارے مسموم امام کے جنازے میں تیروں کی بارش آئے. اور میں پردے میں کہوں گا, سمجھ آئیے گا, پہلا تیر مارنے والی
ایک خاتون ہمیں یہ بات بہت رونا تھا. کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ اسے تو آپ نے نبی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا. آپ کے سامنے یہ دوش پیغمبر کا سوار. یہ بچے جب حالت سجدے میں سوار ہو جاتے تو نبی تو سجدے کی تسبیح ایکسٹینڈ کرتے تھے. ان کے کھانے تو جنت سے آتے تھے. ان کا درزی بن کے تو جبریل آتا تھا. انہوں نے تو نبی کی زلفیں پکڑ کے جب چاہا دائیں پھیر دیا زمام رسالت کو. کیا قصور کیا تھا آپ کا؟ یہی وجہ ہے کہ جب جنازہ واپس پلٹا تو دروازے پہ کھڑی تھی بی بی زینب. پوچھتی ہیں بھیا جنازہ بھائی کا واپس کیوں آ گیا؟ حسین ابن علی نے جو جواب دیا اس پہ قیامت تک روتے رہے. حق ادا نہیں ہوتا. فرماتے بہن باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے ذرا میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے میں قربان جاؤں. حالانکہ جو زہر وہ زہر ہلاہل تھا. زہر جو دیا تھا اس نے جگر کاٹ دیا تھا میرا. وہ کوئی کم مصیبت نہیں. داشت میں جگر کے ٹکڑے سنبھالے تھے فرمان. وہ کوئی کم مصیبت نہ تھی. اور یہ بھی سن لینا آج نیو جرسی میں اور مجھے دعا دے زمانہ طالب علم میں جب میں قوم میں تھا آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کتاب خانے میں 5 لاکھ کتاب تھی. 5 لاکھ. اور قبلہ استاد نے فرمایا تھا آیت اللہ العظمیٰ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہر کتاب کے ہر صفحے پر حاشیہ لکھا ہوا پینسل و پین سے میرا ملے. اس استاد کی لائبریری میں نے مقتل کی کتابیں دیکھی تو میں حیران ہوا یہ روایت دیکھ کر کہ اس زمانے میں تابوت نہیں ہوتا تھا. لکڑی کا تابوت ہو تو جب تیر آتا تو اس کا اثر وہ لکڑی کی دیوار توڑ دیتی. میں کیسے بیان کروں؟ اس کو کہتے ہیں قلیم، پڑھتے ہیں گلیم. اس کو سریر بھی کہتے ہیں جس کو ہمارے اہل پنجاب اہل سندھ کہتے ہیں چارپائی. ایک چارپائی ہوتی تھی، ایک تخت ہوتا تھا. اس تخت پہ جنازہ رکھتے تھے. دیواریں نہیں ہوتی تھی. تو میں کیسے بیان کروں کہ جو تیر آتا تھا تو قلب فاطمہ پہ لگتا تھا. جو تیر آیا اس نے جگر بطول کو جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تو آج شب ہے نا، شہادت کی شب ہے آج. اس لیے میں ختم کر رہا ہوں یہ سلسلہ. پھر ایک جملہ نبی کو تعزیت پیش کرنی ہے بیٹیوں کی. وہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں بی بی زینب کے جملے ہیں. بہن بھائی اور دیگر ہمارے بھائی بہنیں ہم سب تیر کھینچ رہے تھے، تیر نکال رہے تھے کہ میرے بھائی حسین نے چیخ ماری. میں نے کہا بھیا اس چیخ کا مطلب کیا؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ گیا. بہن آج تو بھائی حسن کے جنازے آپ کو تیر نکالنے کی اجازت کربلا میں کوئی اجازت اس غریب کے جنازے. جزاک اللہ مولا السلام ماشاءاللہ. بڑی مقبول مجلس ہے. دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں مجمع آیا. اللہ بیماروں کو بھی شفا دے. خاص طور پہ جن منظورین کی دعائیں محسن شاہ کے لیے بھی دعا کرائی گئی. راشد زہری کو بھی اللہ صحت دے اور دیگر منظورین کو شفا کامل و عاجل دے. مجلس تمام ہو رہی ہے. جملہ صرف یہ پڑھنا ہے کہ جب رسول زادیاں اجڑ کے مدینہ تو دونوں بہنیں نبی کی زری پہ بیان کرتی. نبی کی زری ہے بیان سناؤ. ام کلثوم نے بیان کیا نانا ابو سفیان کی بہو بیٹیاں
اپنے اپنے محلوں میں آرام سے بیٹھی رہی، باحجاب بیٹھی رہی. تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار میں بے مکنا چادر پھیلائی گئی. بی بی زینب نے بیان کیا نانا ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی. جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. بی بی زینب نے خون بھرا کرتا حسین ابن علی کا نکالا اور نانا کی قبر پہ رکھا. ابھی روزہ نہیں تھا، ابھی کچی قبر تھی. کچی قبر پہ جب سیدہ زینب نے حسین کا خون آلود کرتا رکھا تو قبر کو زلزلہ آ گیا. بس مجلس تمام ہو گئی، قبر کو زلزلہ آ گیا. بی بی زینب نے عجب بیان کیا نانا نواسہ کا کرتا دیکھ کر قبر زلزلہ کھا گئی.